سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اسی طرح اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر شروع ہونے والی ہے۔ آپ تمام حضرات بغور ملاحظہ فرمائیں، جو تقریباً ہر جگہ یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، چھوٹی سورہ درمیانہ سورہ ہونے کی وجہ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلے رکعت میں یہی سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ جس کی تفسیر ابھی گزری وہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا پھر ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اس سورہ کی ابتدا ہی سبح اسم ربک الاعلی سے ہوئی ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کی نام کی تسبیح کیجیے۔ لفظ اعلیٰ جس کے معنی ہے سب سے اوپر، غالب اور سب سے برتر، عالی شان، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعلیٰ مقرر ہوا۔ یہ سورہ بھی بالاتفاق مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا، اور مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ سبب نزول اس سورہ کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے در پہ قرآنی صورتیں نازل ہونا شروع ہوئی، اور غیب سے بے شمار علوم اور معارف کا فیضان شروع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز بھول جاؤں۔ اس لیے اس سورے میں حق تعالی سبحانہ نے آپ کی تسلی فرمائی کہ آپ نہیں بھولیں گے، اور آپ کو بھولنے کا خطرہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو بہت محبوب رکھتے تھے، اور وتر کی پہلی رکعت میں اور عیدین اور جمعہ میں اکثر پہلی رکعت میں یہ سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورہ غاشیہ تلاوت فرماتے، اور جمعہ والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں انہی دو سورتوں کو پڑھا کرتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھا، یعنی اس حکم کی تعمیل میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ پھر جب آیت سبح اسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 87ویں سورہ ہے، مگر اس کا شمار بحساب نزول 25 لکھا ہے۔ اس میں 19 آیات، 72 کلمات اور 299 حروف ہونا بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی کا حکم اور اس کے دلائل۔ سورہ کی ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے ہوتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے متبعین مومنین اپنی عالی شان اور بزرگ برتر رب کے نام کی تسبیح و تصدیق بیان کیجیے۔ تسبیح کے معنی ہے خدا تعالیٰ کو تمام عیوب و نقصانات سے پاک اور مبرہ اور منزہ سمجھنا، اس کی ذات اور صفات اور افعال کو سب نقصانات سے بری اور پاک جان کر زبان سے اس کی پاکی بیان کرنا۔ سورہ کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سبح فرمایا کہ اپنے نام کی تسبیح و تصدیق تقدیس کا جو حکم فرمایا، تو ساتھ ہی میں آگے وجہ اور دلیل کے طور پر یہ بیان فرما دیا کہ دراصل اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، ایسی ہے جو تسبیح کی مستحق ہے، اور اسی کے لیے تسبیح روا ہے،
اور یہ تسبیح صرف انسان ہی کا وظیفہ نہیں بلکہ چرند پرند کائنات اور ہر ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارہ میں ارشاد ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمانوں اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ جو آسمان و زمین میں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تمام کائنات میں صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جو تسبیح کی مستحق ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ اسی کی تسبیح میں لگا ہوا بھی ہے۔ اب آگے دلیل کے طور پر بتایا جاتا ہے کیونکہ وہی ایک ذات تسبیح کے لائق ہے۔ پہلی دلیل وہ رب ہے، پرورش کے سارے انتظامات وہی کر رہا ہے، نطفہ سے لے کر آخر زندگی تک وہی انسانوں کا حقیقی مربی اور تربیت کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، اس لیے اس کی پاکی بیان ہونا چاہیے۔ تعریف اور شکر کا مستحق صرف وہی ہے۔ اس کے احکام کو بجا لانے کے لیے انسان کو سرگرمی دکھانا چاہیے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل اسی کے مرضی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ دوسری دلیل وہ اعلیٰ ہے، سب سے بلند مرتبہ ہے، اس کی شان سب سے اونچی ہے، وہ سب کا حاکم ہے اور سب سے عالی شان ہے، کوئی دوسرا اس کے برابر نہیں۔ اس لیے تسبیح کا مستحق صرف وہی ہے، صرف وہی اس قابل ہے کہ بندہ اس کے حضور سرزمین پر رکھ دے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ تیسری دلیل الذی خلق، کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو وجود میں لانا صرف اسی کا کام ہے، پیدا کرنے میں نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ مددگار، اسی لیے ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے خالق کی پاکی بیان کرے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ چوتھی دلیل فسوا، کہ اس خالق کا یہی کرم اور احسان نہیں ہے کہ صرف اس نے پیدا کر دیا، بلکہ ہر چیز کو اور خود انسان کو ٹھیک اسی طرح بنایا جس طرح بنانا چاہیے تھا۔ یوں ہی پیدا کر کے بے ڈول نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو ٹھیک اور درست بھی کیا، جس کے لیے جس عزم اور جس قوت اور صورت کی حاجت تھی وہی عطا کی۔ انسان سے لے کر حیوانات اور نباتات و جمادات بلکہ عالمیات تک، جس میں چاند سورج اور ستارے تک شامل ہیں، جس پر بھی نظر ڈالی جائے تو یہی اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کی بناوٹ ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ پرندوں کو پر دیے، درندوں کو ناخن اور کچلیاں عطا کی، درختوں کو پوست کا لباس پہنایا، کسی چیز کو لے لو اور کسی چیز کو لے لو، ہر چیز انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ بنائی، اور باعتبار خواص و صفات اور ان کے فوائد کے جو اس چیز سے مقصود ہیں، اس کی چیز پیدائش کو ایسا درجہ کمال تک پہنچایا اور ایسا مزاج و خواص عطا کیا کہ جس سے وہ منافع و فوائد اس پر مرتب ہو سکے۔ اور پھر انسان تو اللہ کی حکمت کا وہ نمونہ ہے کہ اس کی بناوٹ کی درستگی اور خوبیوں پر غور کرو تو عقل تک رہ جاتی ہے۔ تو ایسے خالق کے سوا اور کون ہے جس کی حمد اور سجدہ ریزی ہو جائے۔ پانچویں دلیل والذی قدر فہدی میں فرمایا جس نے اندازہ کیا اور راہ بتائی، یعنی جس رب کی تسبیح کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اس کا یہ کام، یہ کرم بھی کتنا بڑا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کر کے کائنات کو اندھے بہرے اور بے ضابطہ قوانین فطرت کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو نظام قائم ہے ایک پہلے سے مقرر کیے ہوئے انداز سے اور تجویز کے ماتحت ہو رہا ہے۔ ہر کام کا ایک منصوبہ اور مقصد ہے اور اس سب کی تدبیر وہ خود کر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے اپنی ہر مخلوق کے رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا۔ مثلا انسان کو معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کیے۔ ہر جاندار یہ جانتا ہے کہ اسے اپنی زندگی باقی رکھنے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ پھر انسان اشرف المخلوقات کو تو اور بھی واضح اور کھلے احکامات کی ضرورت تھی، اس لیے انسانی ہدایت کے لیے فطری رہنمائی کے علاوہ وحی کا انتظام فرمایا، اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی
اور انسان کی کامل رہنمائی کا انتظام فرمایا، یا تو اسی خالق اور رب کی ذات قابل تصویر ہوئی۔ چھٹی دلیل والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، یعنی جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے اول نہایت سبز خوشنما گھاس چارہ زمین سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کو زرد کر کے خشک کر ڈالا، اور پھر وہ کٹ کر ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہی مائل کوڑے کرکٹ کی طرح ہو جاتی ہے، تاکہ ایک مدت تک جانوروں کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے۔ اور خشک کھیتی کٹ کر کام میں آئے تو یہاں یہ دلائل دے کر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اگر تم ان باتوں پر غور کرو تو تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس خالق، رازق اور مالک کی تسبیح کرنے لگو۔ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبہ سے بھر جائے اور تمہاری زبان پر اس کی حمد اور تعریف جاری ہو جائے۔ دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ اپنے انعامات اور احسانات کا ہم کو شکر گزار بندہ بنا کر رکھیے، اور اسی پر موت نصیب فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے تسبیح خواہ اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، اور اپنے پاک نام کی تسبیح اور تقدیس کی دائمی توفیق زندگی کے آخری لمحے تک نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات و صفات کی وہ معرفت نصیب فرمائیے کہ ہم آپ کی ربوبیت، وحدانیت کے خاطر خواہ حق ادا کر سکیں، اور آپ کے انعامات اور احسانات کی شکر گزاری کے جذبات میں دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے دار آخرت کی طرف کوچ کر جائیں۔ آمین۔ یا اللہ تکالیف میں مبتلا ہو کر بھی میں نے شرک کر لیا ہو یا آپ کی شان میں گستاخی کر لی ہو، آپ کے بندوں سے آپ کی شکایت کی ہو، بجائے آپ کے در پر آنے کے بندوں پر حاجت گزاری ہو، یا آپ کی مخلوق کے سامنے اس طرح مسکینی کا اظہار کیا ہو یا چاپلوسی کی ہو جیسے حاجت روائی اسی کے قبضے میں ہے، الہ العالمین ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والے جناب شاکر صاحب کی روزی روٹی میں ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زوجہ محترمہ مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور مسجد حاضہ کے ذمہ دار جناب سلمان صاحب اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائیے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں یا اللہ ان تمام کے کلفتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائیے، ان کے کاروبار میں اور جو بھی کام کر رہے ہیں ان میں ترقی نصیب فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔